سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، جب دل گھبرائے کسی بات سے تو قرآن پڑھ لیا کرو۔ یا اللہ، تو رات کو جس طرح دن میں بدلتا ہے اسی طرح ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، آمین۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بس بندے کو خدا پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کی قدر کریں جن کی وجہ سے آج آپ اس مقام پر ہیں۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر یہ دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ دل کی ہانڈی میں جو پکتا ہے اس کا ذائقہ زبان پر آ رہتا ہے۔ ہمیشہ اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہیں، کیونکہ وہ اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کے عیوب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتی ایک سبب ضرور ہے، لیکن گرداب سے نکلنے کے لیے پھر دعا کے سفینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کلام پاک وہ روشن کتاب ہے جو پڑھنے والوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے آتی ہے۔ جس گھر میں بچپن بیتا وہ باپ کا گھر کہلایا، جس گھر میں بیاہ کے آئی وہ شوہر کا گھر کہلایا، ہر دھوپ چھاؤں سہی جہاں وہ آج بیٹے کا گھر کہلایا۔ ساری عمر گزر گئی اپنے ان گھروں کو سنوارنے میں، آج پتہ چلا میرا تو کوئی گھر تھا ہی نہیں۔ انسان کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ کا، ایک اپنا، ایک حصہ کیڑوں کا۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح کا ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ مرنے کے بعد ہر ایک کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، لیکن خوش قسمت ہے وہ جو زندگی میں اللہ کی طرف لوٹ جائے۔ یہ زندگی ایک سپر مارکیٹ کی طرح ہے، اس مارکیٹ میں گھومو پھرو، جو چاہے خریدو، جتنا چاہے خریدو، بے شک پوری ٹرالی بھر لو، لیکن یاد رکھنا کیشیئر کے پاس بھی جانا ہے، جتنا سامان لیا ہے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آئینہ سچ دکھاتا ہے، ہاں یہ سچ ہے، مگر پورا کب دکھاتا ہے؟ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ میں مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رہوں، اور مجھے دوسروں پر خرچ کرنے والا بنا، آمین۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ گناہ کی خواہش نہ رکھنا کمال، گناہ کے قریب جا کر پلٹ آنا اعلیٰ تر، اور گناہ کے بعد اسے اللہ کی خاطر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا کامل ترین تقویٰ ہے۔ بیچ میں ہڈیاں، ہڈیوں کے اوپر گوشت کا لباس، اور پھر جوڑوں کا ایک نظام۔ انسان تو اپنے لیے ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتا، اور میرے رب نے تو پورا وجود دے دیا۔ بے شک اس کی رحمت بھی بہت وسیع ہے اور حکمت بھی کمال، بے شک سبحان اللہ۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو، فقط وہی ایک ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، بس وہی ہے جو مضطرب دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ یا اللہ، ہم میں سے ہر ایک کے لیے آنے والا کل روشن اور آج سے بہتر بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سچے اور خیر خواہ لوگ ہماری زندگیوں میں ستاروں کی مانند ہوتے ہیں، جو چمکتے تو مسلسل ہیں مگر ہم انہیں اکثر نہیں دیکھ پاتے جب تک تاریک لمحات ہماری زندگیوں میں نہیں آتے۔ اے کائنات کے مالک، میرے پیاروں عزیز رشتہ داروں کی، میری اور جو یہ دعا پڑھ رہے ہیں ان سب کی دلی مرادیں، تمنائیں اور امیدیں پوری فرما۔ اے اللہ، ان کو عزت، صحت، محبت، دولت، رحمت و کشادہ رزق عطا فرما۔ یا رب العالمین،
ہم سب کو ایمان اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما دے اور ہماری دنیا و آخرت سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ آپ شکست کے بعد کیسے دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی شکست کا خود مطالعہ کرتے ہیں اور پھر کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے، جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتا ہے۔ کچھ لوگ جدھر کی ہوا دیکھتے ہیں ادھر ہی چل پڑتے ہیں، حالانکہ یہ کام انسانوں کا نہیں بلکہ گلیوں میں پڑے شاپروں کا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو یقین کریں آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ فرعون کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش یہ ثابت کرتی ہے کہ جہاں شر کی انتہا ہوگی وہیں سے خیر کی ابتدا ہوگی۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں تنگی کرنے والا ہو۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت دل آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے۔ اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرید و فروخت کے وقت سچائی سے کام لینے اور ہر بات کھول کر بیان کر دینے والوں کے لیے تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کر لینا ہاتھ پھیلا کر مانگنے سے بہتر ہے۔ کسی کی بے بسی پہ مت ہنسو، کل یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ گناہ کسی نہ کسی صورت میں دل کو بے چین رکھتا ہے۔ غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑو، تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے اور بے خوف اتنا کہ جاگتے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ آپ کا ایک لفظ زخم بھی لگا سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے، اختیار آپ کے پاس ہے۔ اگر محبت کرنے والا شخص آپ پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ آپ اپنی اہمیت اس کی نظر میں کھو چکے ہیں۔ کسی کو اتنی عزت بھی نہ دو کہ وہ آپ کی بے عزتی کرنا اپنا حق ہی سمجھ لے۔ دولت زندگی کے لیے ہے، لیکن آج کے انسان کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔ زہر دکانوں پر نکلی اور زبانوں پر اصلی ملتا ہے۔ ہر بات دل پہ لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، جو جیسا تمہارے ساتھ رہے اس کے ساتھ ویسے ہی رہنا سیکھو۔ اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز سکون دیتی ہے اگر سکون سے پڑھو تو۔ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے، میرے اللہ ہر پل بس اپنا ہی محتاج رکھنا، آمین۔
ہر پریشانی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس وقت تک صبر پہ اجر ملتا رہتا ہے۔ اخلاق ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ آپ کی تکلیف کا بڑھ جانا اس بات کی نشانی ہے، اب اس کے بعد آسانی ہے۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والے دوسروں کو 100% بتا رہے ہوتے ہیں۔ غیروں سے بات سن کر اپنوں سے بحث نہیں کرتے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ یہ بھی اگر خطا ہوئی، بے شک ہوئی خطا، اپنا سمجھ کے تجھ کو پکارا کبھی کبھی۔ جڑے ہوئے رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے اپنی ٹوٹ پھوٹ کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیں آپ کی زندگی 1000 لوگوں سے بہتر ہے۔ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، صرف کن فیکون پر یقین ہوتا ہے۔ جس گھر میں بڑوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا، وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورے لیے جاتے ہیں۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے محفوظ رکھے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو بیمار اور تمہارے ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔ ڈبل رول کرنے والے انسان آخر میں ایک بھی رول کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو دل کو حسد سے پاک رکھو۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ یاد رکھو تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا انشاءاللہ۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط یقین آپ کی زندگی کے 90% مسائل خود بخود حل کر دیتا ہے۔ جہاں صبر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں کیا جاتا۔ ایمان کی سب سے بڑی کنجی اعتبار ہے۔ ہم یقین تو کر لیتے ہیں مگر کبھی اعتبار نہیں کرتے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، مگر ہم کبھی اس پر سچے دل سے اعتبار نہیں کرتے۔ ہم اس خدا پر اپنا آخری سہارا بناتے ہیں، پہلا کیوں نہیں؟ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ ہمارا کردار ہماری عادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آپ ایک سوچ کا بیج بوئیں گے تو عمل کی فصل اگے گی، ایک عمل کا بیج بوئیں گے تو عادات کی فصل اگے گی۔ اگر عادات کا بیج بوئیں گے تو کردار کی فصل کاٹیں گے، اور اگر کردار کا بیج بوئیں گے تو تقدیر کی فصل اٹھے گی۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہے میرے اللہ نے، جو دل ہر بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ کب صحیح تھے یہ کوئی نہیں یاد رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بھولتا۔ رشتے ریت کی مانند ہوتے ہیں، اگر مٹھی بند کرو گے تو آہستہ آہستہ ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے سرک جائیں گے، آزاد چھوڑ دینا بہتر ہے۔ دنیا کی ساری خوشبوئیں مل کر بھی بابا کے پاس سے آنے والی خوشبو جیسی نہیں بن سکتی۔ ہنستے اور مسکراتے رہیں، اوروں کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے والدین کے لیے۔
جو آپ کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر ان کی جان میں جان آتی ہے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ ماضی آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے تو ہرگز نہ کھولیں، کیونکہ ماضی کے پاس آپ کو دینے کے لیے ماضی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنے جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے، ریڈ فلیگ، جب وہ نظر آئیں تو سنبھل جانا چاہیے۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ غرور اچھا نہیں کسی بھی شے پہ، یہاں جلتی لکڑی بھی کبھی پیڑ ہوا کرتی تھی۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ رشتہ داری کے لیے نااہل ہے۔ صلی اللہ علی محمد۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ انسان دو ہی چیزیں کمانے کے لیے ساری مشقت کر رہا ہے، عزت اور رزق۔ جب دونوں کا وعدہ خدا نے کر رکھا ہے، جس پر وہی اور صرف وہی قادر ہے، تو پریشانی کس بات کی ہے؟ جس دن موت آئے گی وہ دن ان تمام دنوں سے افضل ہوگا جن دنوں میں کئی بار مرنا پڑ رہا ہے۔ استغفار تمہاری پریشانی کا ازالہ، غم کا مداوع، گناہ کی صفائی، دل کا چین اور رزق کا موجب ہے۔ ہر انسان دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے آتا ہے، کسی کا کردار دنیا فتح کرنا ہوتا ہے اور کسی کا اس فاتحہ کی تربیت کرنا۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کچھ باب اداس ہیں، کچھ خوش کن اور کچھ پرجوش، لیکن اگر آپ صفحہ نہیں پلٹیں گے تو آپ جان نہیں پائیں گے کہ اگلے باب میں آپ کے لیے کیا ہے۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے۔ دل ایک باغ ہے، اس میں محبت بھی اگتی ہے اور نفرت بھی، یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کیسا بیج بوتے ہیں۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ جذبات کی کوئی ڈکشنری نہیں ہوتی، کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی، صرف اہل درد اسے سمجھ سکتے ہیں۔ زندگی کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا۔ کھل کر دعائیں مانگیں کہ دعا مانگنے سے دل کو تسکین ملتی ہے۔ یاد رکھیں کہ زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جن حالات یا چیزوں کو تبدیل نہ کیا جا سکتا ہو، انہیں ہماری دعاؤں کی فہرست میں سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ زندگی صبر ہے، صبر مسلسل نہیں۔ آپ کا حسن ہے مگر یہ حسن مسلسل نہیں۔ زندگی آسان ہے تو آسان بھی مسلسل نہیں۔ آج وقت آپ کا ہے مگر یہ وقت مسلسل نہیں۔ کوشش کرو تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی پانی میں رہتی ہے تو وہ خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ مجھے پسند ہے وہ پرندہ بننا جو اپنی موج میں اڑتا ہے، دنیا سے بے پرواہ، جو صرف ایک اللہ کے سہارے ہواؤں میں اڑتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے کبھی گرنے نہیں دے گا۔ رشتوں کا سودا ہر روز بدلتا رہتا ہے، میٹھا، نمکین، کھارا، بس یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ ہر دن اس میں ملا کیا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جنہیں آپ تب میسر ہوں جب انہیں کوئی میسر نہ ہو۔ مرتے دم تک یہ مت کہو کہ میں کامل ہوں، کامل صرف اللہ کی ذات ہے، ہم صرف حق کی راہ کے مسافر ہیں۔ منافق لوگوں سے وہ کتا بہتر ہے جو منہ پر بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ زندگی میں بری چیزوں کا شکر گزار بنو، وہ اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے آپ کی آنکھیں کھول دیتے ہیں،
جن پر آپ پہلے توجہ نہیں دے رہے تھے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہئیں۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ ملتے رہنا سب سے کسی نہ کسی بہانے سے، رشتے مضبوط ہوتے ہیں دو پل ساتھ نبھانے سے۔